علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب ہو گئے ہیں مزید گندے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 اپریل کے ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کے خلاف تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے، اور تفصیلی فیصلے کا جواب جو تحریک انصاف نے دیا ہے وہ جواب دے کر تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی مزید ایکسپوز ہو گئی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سیاسی بیانیہ اب نہیں رہا۔ اس لیے عمران خان صاحب جو کل بات کرتے تھے آج اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، سیاست سے دور رہیں۔ اگر آرٹیکل 6 کل کے حکمرانوں پر لگانے کی بات سپریم کورٹ کے فیصلے میں کی گئی ہے، تو پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا تو پھر آرٹیکل 6 اتنے لگیں گے کہ رسے کم پڑ جائیں گے اور گردنیں ہوں گی زیادہ۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، ججز کی طرف، جنرلوں کی طرف واضح اشارہ کر کے یہ بات کی، اور فواد چودھری صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ کہ سیاست میں مداخلت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جواب کتنا ایک فواد چودھری صاحب کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے جس کی کوئی جواز ہے جواب کا، یا پھر عمران خان صاحب جو کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ کیا جو فواد چودھری بات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہے؟ کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنے کا جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، یا عمران خان صاحب سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، اس کو سیاسی معاملات میں اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات پر بات کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ کو سارا علم تو ہے ہی، جس طرح پاکستان میں مارچ سے لے کر اپریل تک سیاسی ایک کشیدگی رہی، سیاسی افراتفری رہی، بلکہ نیٹ فلکس کا سیزن ہی چلتا رہا کہ ایک چیز ایک طرف چلتے چلتے اچانک پتہ چلتا تھا کہ نیا ٹوئسٹ آ گیا ہے۔ تو وہ اس دوران جو کچھ عمران خان صاحب اداروں کو استعمال کر کے یا آفیسز کو استعمال کرتے رہے، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے، اس کا سپریم کورٹ نے لے لیا تھا نوٹس۔ معاملہ تھا سادہ سا، تحریک عدم اعتماد تھی، عمران خان صاحب کے خلاف 8 مارچ کو پیش کی گئی، اور عمران خان صاحب نے 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر، آپ کو یاد ہوگا جلسوں میں کہا کہ جی یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں شکار جو ہے میرے سامنے لا کر کھڑے کر دیے، نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان۔ میں ان تینوں کا ایک گیند سے شکار کروں گا، ایک تیر سے شکار کروں گا، تینوں کا، یہ عمران خان صاحب کہتے رہے تھے۔ لیکن بہرحال جب تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کو ناکامی نظر آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو ایک لفافہ نکالا تھا پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں، اور اس لفافے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ امریکی سازش ہوئی ہے، امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دو ورنہ پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے، اور وہ روس گیا تھا وغیرہ وغیرہ، جو ساری آپ کو چیزیں پتہ ہیں۔ اسی کی بنیاد پر پھر عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد روکنے کی کوشش کی، اور پھر فائنلی 3 اپریل کو جب سپریم کورٹ نے جب اپنا قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا اجلاس چل رہا تھا، تو اسی دن تحریک عدم اعتماد کے اجلاس کی کارروائی پہلے روکنے کی کوشش کی گئی، اور فائنلی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آ کر رولنگ دی کہ کیونکہ یہ اور رولنگ دی وزیر قانون تھے اس وقت فواد چودھری صاحب، ان کی پوائنٹ آف آرڈر پر انہوں نے نقطہ اعتراض اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس پر تحریک عدم اعتماد پر تو ووٹنگ بعد میں کارروائی بعد میں کروا لیجیے گا، ایک رولنگ چاہتا ہوں کہ کیا کسی امریکی سازش، کسی بین الاقوامی سازش کے تحت حکومت تبدیل کرنے کے لیے اگر کچھ اپنا کارروائی ہو رہی ہو اور وہ تحریک عدم اعتماد آئے تو کیا اس تحریک عدم اعتماد پر عمل ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا انہوں نے 2-4 پوائنٹس اٹھائے تھے، اور ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ جی نہیں، امریکی سازش ہے اور بیرونی سازش کے تحت حکومت پاکستان کو، عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ وطن کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ اور نیچے لکھا ہوا تھا اسپیکر قومی اسمبلی، تو انہوں نے پڑھ لیا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کے اثر، یہ بھی پڑھا اور اٹھ کر بھاگ گئے جیسے کوئی چور چوری کر کے دوڑتا ہے، اور دوڑ گئے اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے کہا کہ دیکھا خان صاحب کا پنچ، خان صاحب نے باکسنگ کے رنگ میں پسٹل نکال دیا اور اگلے کو ناک آؤٹ کر دیا، نکالا تو پسٹل ہی تھا، یعنی فاؤل کھیلے تھے۔ تو جب فاؤل کھیلے تھے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی دن نوٹس لے لیا تھا، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف خود لے کر گئی تھی تحریک عدم اعتماد کا۔ آج جو فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اگر ان کو شوق ہے سیاست کا تو پھر آ کر سیاست کریں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے
یہ جو اپنا ہر کسی نے چنا ہوتا ہے اپنا شعبہ، کوئی جج بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی فوجی بنتا ہے اور کوئی سیاستدان بنتا ہے، تو اگر کسی کو عہدوں پر بیٹھ کر سیاست کرنی ہے، اسی طرح کے منصب پر بیٹھ کر سیاست کرنی ہے، تو ادھر آ کر سیاست کرے، یہ کہا فواد چودھری صاحب نے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلتا ہوں، فواد چودھری صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے، تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف خود لے کر گئی تھی صدارتی ریفرنس کے ذریعے۔ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا جب سندھ ہاؤس سے پی ٹی آئی کے لوگ جو منحرف ارکان سندھ ہاؤس میں کھل کر سامنے آ گئے تھے کہ جی یہ عمران خان کے خلاف 22 ارکان جو ہیں باغی وہ سامنے آ گئے، اور نظر آ گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی۔ اور پھر اتحادیوں نے جب انحراف کرنا شروع کر دیا، اتحادیوں نے ساتھ چھوڑنا، انحراف تو نہیں تھا، ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا تھا، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک آسرا بچا تھا کہ ادارے مجھے کندھوں پر اٹھائیں۔ اب تو وہ خود راز کھول رہے ہیں بار بار، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو اگر سیاست کا شوق ہے تو جا کر سیاست کرے۔ تو سیاست میں گھسیٹ کون رہا تھا؟ صدارتی ریفرنس عمران خان صاحب نے اپنے صدر کو کہہ کر بھیج دیا۔ صدارتی ریفرنس میں کیا تھا؟ صدارتی ریفرنس میں یہ تھا کہ جی آپ نے اپنا جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا، اور ان کی نااہلی حیات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ صدارتی ریفرنس تھا۔ اس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، فیصلہ آ چکا ہوا ہے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں نا، تجاوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد کا قانون غیر فعال بنا دیا کہ منحرف رکن کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی کیسے؟ تحریک عدم اعتماد آتی ہی منحرف ارکان کے ذریعے ہے، کیونکہ ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ کولیشن گورنمنٹ ہو۔ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ 2 بار جو رہی ہے وہ دونوں بار 2/3 میجورٹی کے ساتھ رہی ہے، تو جب 2/3 میجورٹی والی یا سمپل میجورٹی والی حکومت ہو تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تو ارکان بغاوت کرتے ہیں پارٹی کے اندر سے۔ تحریک عدم اعتماد ہوتی اس لیے ہے کہ کوئی آئینی راستہ ہو تاکہ کوئی پریشر کوکر کی طرح حالات خراب ہو جائے اور پھٹ نہ جائے سارا کچھ، پھر مارشل آ نہ لگ جائے، اسی لیے تحریک عدم اعتماد کا آپشن ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے گھسیٹا سپریم کورٹ کو، عمران خان صاحب نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور فیصلے پر ہم لوگوں نے تنقید کی کہ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے تحریک عدم، آپ نے قانون ہی بدل دیا، سپریم کورٹ قانون تو نہیں بنا سکتی نا۔ تو بہرحال وہ فیصلہ، اس پر تالیاں بجائیں، گڈی گڈی جی بڑا اچھا ہو گیا۔ اسی فیصلے کے تحت پنجاب میں 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے پی ٹی آئی کے، وہ خیر وہ الیکشن کمیشن نے کیے، لیکن وہ انتخاب بھی لڑ رہے ہیں۔ اچھا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے والا معاملہ تو لاہور پر اپلائی ہوا نا، کیونکہ مرکز میں تو اپلائی ہونا ہی نہیں تھا، مرکز میں تو اپنا اتحادیوں کی مدد سے حکومت گئی، لیکن یہاں پر جو حکومت بنی حمزہ شہباز کی، وہ بنی تھی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے، 25 ووٹوں سے، تو جو 25 ووٹ وہ ہو گئے ڈی سیٹ کر دیے گئے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا۔ تو 22 جولائی کو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ حمزہ شہباز کا دوبارہ انتخاب ہوگا، تو وہ والے فیصلے سارے کے سارے قبول، سارے کے سارے سیاسی معاملات پی ٹی آئی لے جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے سناتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہو۔ تو عمران خان صاحب کا ایک اور معاملہ، فیصلے پر میں آتا ہوں، خان صاحب کا ایک اور معاملہ، خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا، کئی بار بتایا، ابھی بھی روزانہ کہتے ہیں کہ جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میں نیوٹرلز کے پاس گیا، میں نے ان کو کہا کہ جی ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہا ہے، ہم ملک کو باہر لے کر آئے ہیں معاشی بدحالی سے، اب اگر یہ جو سازش ہے، بیرونی سازش، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ملک تباہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے ناکام کر کے دیں مجھے۔ یہ عمران خان صاحب اون کر رہے ہیں، یعنی سیاست میں مداخلت کے لیے آرمی چیف کے پاس خود چل کر گئے، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس خود چل کر گئے، سپریم کورٹ میں خود چل کر گئے، اور آج جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جس سے گندے ہو گئے، عمران خان صاحب کا سارا بیانیہ کچرے کے ڈھیر میں چلا گیا، بدبو نکل رہی ہے اس بیانیے سے، تو پھر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جی اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو پھر رسے کم پڑ جائیں گے اور گردنیں، رسے زیادہ کم پڑ جائیں گے اور گردنیں زیادہ ہوں گی۔ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کے موٹے پوائنٹ، فیصلہ آپ نے سنی لیا ہے سارا، اس فیصلے میں جو امپورٹنٹ نکات ہیں وہ ہے سائفر کے متعلق۔ اچھا، سائفر میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی سائفر جو ہے، وہ جو سائفر ہمارے امریکی سفیر نے لکھا تھا، امریکہ میں ہمارے سفیر نے لکھا تھا اپنا ایک ڈونلڈ لو سے ملاقات کے بعد، وہ آیا تھا 7 مارچ کو، اور وہ ظاہر کیا گیا تھا 27 مارچ کو، اور
8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے، بیچ میں سارا معاملہ عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے اور حکم جاری کیا کہ کسی بھی وزارت خارجہ کے بندے کو کہ اس طرح کی کوئی چیز خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے. اور اب وہ کہہ رہے نہیں جی اس کو دبا دیا گیا تھا، دبایا خود تھا عمران خان صاحب نے. لائٹ نہیں ہے اسی وجہ سے معذرت میں بار بار پسینہ وہ بھی صاف کرنا پڑ رہا ہے، تو دبا کر رکھا گیا تھا. اب سپریم کورٹ نے سائفر کے معاملے پر جب بات کی، انہوں نے کہا کہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اس کی بنیاد وہ سائفر تھا جو سائفر ڈپٹی اسپیکر نے پڑھا ہی نہیں تھا، جس میں خود 2-3 دن پہلے جو 1 دن پہلے وزیر قانون نے کہا کہ ہمیں اس پر تحقیقات کروانی ہے. جب تحقیقات ہوئی نہیں تو رولنگ کیسے آ گئی؟ سپریم کورٹ نے بڑا ڈپٹی اسپیکر کا جو رولنگ کے اوپر جو پوائنٹ اٹھایا کہ جب سائفر کے اوپر جب بات ہو رہی تھی اس میں عدالت میں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں جی سفارتی معاملات ہوتے ہیں، حساس معاملات ہوتے ہیں، ہم اس طرح سائفر پورا عدالت میں کھول تو نہیں سکتے، لیکن اس کے نکات پڑھتے. تو عدالت نے کہا یہ مناسب بات یہ ہے کہ اس پر ہم بات نہ کریں. یہ اس وقت کی کارروائیاں اور فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے سفارتی معاملات بہت حساس ہوتے ہیں، لہٰذا اس پر اس طرح بات نہیں کی جا سکتی. عدالت نے کہا بسم اللہ. اس کے بعد معاملہ آیا تھا، بنیادی چیز تھی کہ کیا ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اس پر سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ نہیں، ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، یہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے. ڈپٹی اسپیکر فواد چودھری اور پھر ان کو پیچھے سے سپورٹ دینے والے جو ہیں کیا نام ہے ان کا، عمران خان صاحب، ان کے متعلق جو جسٹس میاں خیل صاحب نے، مظہر عالم میاں خیل صاحب نے تو جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ کارروائی ظاہر ہے پارلیمنٹ کرے گی، سیاسی لوگ کریں گے، حکومت کرے گی، تو انہوں نے پارلیمنٹ پر چھوڑا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ جو سائفر کا معاملہ، اب حکومت، یہ تو ہے عدالت کا نا سیدھا ایک صاف صاف فیصلہ کہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ سازش کس نے کی، عدالت کے سامنے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا. سازش کرنے والے یا امریکہ یا بیرون ملک لوگوں سے ملنے والے کون تھے، کوئی کردار عدالت کے سامنے نہیں لا کر کھڑا کر دیا گیا، نہیں بتایا گیا. حکومت کوئی چیز اپنا مقدمہ پروو نہیں کر سکی. لیکن اس کے علاوہ جو اسپیکر کی رولنگ بغیر سائفر پڑھے، کیونکہ سائفر جو ہے ڈی کلاسیفائڈ بہت بعد میں ہوا ہے، رولنگ جو ڈپٹی اسپیکر دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں 3 اپریل کو، سائفر ڈی کلاسیفائڈ ہوتا ہے 9 اپریل کو، بیچ میں بہت بڑا لمبا اس میں عرصہ ہے. تو جب سائفر پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، تو رولنگ کیسے دے دی؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا. تو اس پر جو عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، اور پھر عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی تحقیقات کرے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے سائفر والا یا امریکی سازش والا بیانیہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگوں کی بنیاد پر کہا کہ جی سازش کے کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں آئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جی ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یعنی آئی ایس آئی، انہوں نے تحقیقات کی، ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا. ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ باصلاحیت ادارے ہیں اور ان کو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ کوئی سازش ہوئی ہے. یہ 14 اپریل کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا. اس کے بعد بھی بار بار ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی کوئی نہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، نہ اس میں امریکی سازش کا کوئی ثبوت پیش کیا گیا تھا، اور نہ ہی جو شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، نہ اس میں کوئی ثبوت سامنے آیا تھا، نہ اس میں کہا گیا تھا عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، اور نہ شہباز شریف والی میٹنگ میں کہا گیا کہ امریکی سازش ہوئی ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے رہے کہ جی جتنے بھی فوجی افسران تھے ان سب نے کہا ہے، ان سب کے سامنے ثبوت رکھ دیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے. ڈی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ کیا اس میں جو اعلامیہ ہے اس میں تھا کہ کوئی سازش کے تحت حکومت گئی ہے، تو اگر نہیں تھا تو پھر سازش نہیں تھی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ادارے کے بعد ملک کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے انصاف کا، سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کی طرف عمران خان صاحب مسلسل جس کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی ان کو اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر سازش ایسا کوئی ثبوت ہی ہمارے سامنے نہیں لایا گیا، تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ جو ہے حکومت امریکی سازش کے تحت جا رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جی کوئی بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو روک کر، اسمبلیاں توڑوا کر اور نئے انتخابات کی طرف جائے. یعنی ایک وزیر اعظم وہ جس کے اوپر تحریک عدم اعتماد ہے، اس کے پاس تو اختیار نہیں رہتا اسمبلیاں توڑنے کا، تو اسپیکر رولنگ کے تحت اس کو یہ اختیار کیسے دے سکتا ہے کہ ہاں تم اسمبلیاں توڑ دو. تو یہ کہا گیا کہ جی یہ عام لوگوں کا آئینی حق جو ہے،
عام شہری کا، ووٹر کا وہ متاثر کرتا ہے، اور انتخابات میں جا کر ملک کو ایک بحرانی کیفیت میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے جو چند اہم نکات۔ لیکن جو فواد چودھری صاحب کا جواب تھا، اس جواب میں اب میں آپ کے پاس دوبارہ جو چیزیں تھیں اس پر میں بات کرتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے سیاست میں مداخلت کی، اب میں تھوڑا سا جو جاتا ہوں اس میں بیک گراؤنڈ میں۔ سپریم کورٹ کے لیے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ کے پاس خط پڑا ہوا تھا، چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خط پڑا ہوا تھا، آپ ساتھی جج صاحبان کو وہ خط پڑھا دیتے۔ اب خط بھیجا کب گیا ہے سپریم کورٹ کو، یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ کو خط بھیجا گیا، اچھا یہ جو کہا گیا تھا نا سپریم کورٹ میں بھی کہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اب پیچھے جو انٹرویوز ہوئے تھے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ 9 اپریل کو کیا ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو اس میں اور اجلاس کیوں بلا لیا تھا آپ نے، ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے سابقہ فیض حمید صاحب، ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے آپ نے اجلاس بلایا تھا۔ آپ نے کیوں اجلاس بلایا تھا؟ تو اس کابینہ کا اجلاس، تو آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کو ایمرجنسی اجلاس کال کیا گیا تھا کابینہ کا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نہیں، وہ اجلاس میں نے اس لیے نہیں بلایا تھا، وہ اجلاس میں نے بلایا تھا کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنا تھا۔ اب ڈی کلاسیفائڈ یعنی ایک چیز ہے جو قومی راز ہے، ایک سفارتکاری جو ہوتی ہے قومی راز ہوتا ہے، سفیروں کے خط چت ملکوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، یہ قومی راز کے تحت چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں، بند کر کے رکھ دی جاتی ہیں، وہ ایک بہت وقت کے بعد ڈی کلاسیفائڈ کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح جیسے امریکہ میں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی، دنیا کے ممالک میں اس طرح کی چیزیں جو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے بعد بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ قومی راز تھا اور میں نے وہ پبلک کرنا تھا، اگر میری حکومت ختم ہو جاتی اور اس کے بعد میں وہ پبلک کرتا یا ساتھ لے کر چلا جاتا تو پھر میرے اوپر تو بغاوت کا مقدمہ بن جاتا، اس لیے میں نے 9 اپریل کو ایمرجنسی میٹنگ کال کی کابینہ کی منظوری سے کوئی بھی چیز ڈی کلاسیفائڈ ہو سکتی ہے، کابینہ کا فیصلہ، کابینہ فیصلہ کر لے قومی راز ہے لیکن ہم اس کو افشاں کریں گے، اس کو پبلک کرتے تو قومی راز کھولا جا سکتا ہے، تو قومی راز کھول دیا گیا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ میں نے 9 اپریل کو اس لیے اجلاس بلایا تھا۔ اب کہانی بڑی دلچسپ ہے، اگر سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ 9 اپریل کو کیا گیا تو 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کے پاس کیا آیا تھا؟ 3 اپریل کو تو کیا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں کو بلا کر سائفر کے متعلق بریفنگ دی تھی، جس میں ہمارے کچھ دوست بھی شامل تھے بنی گالا میں، اور ان کو بتایا تھا کہ جی کیا کیا، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو بتایا تھا کہ جی کیا کیا ہے اس میں، عمران خان نے بلایا تھا ان کو۔ اچھا ایک چیز یہ، اب یہ ظاہر سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب پڑھا نہیں تھا سائفر، جب سائفر کو ڈی کو کوڈ کیا ہی نہیں گیا تھا تو اس ڈپٹی اسپیکر کو کیسے پتہ چلا، اور تحقیقات ہوئی نہیں تھی تو کیسے پتہ چلا کہ امریکی سازش ہو رہی ہے؟ لہٰذا امریکی سازش صرف ڈھکوسلا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ تو اچھا اب فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کے پاس تو سائفر پڑا ہوا تھا، خط ہم نے بھیج دیا تھا ان کو، صدر صاحب نے، تو وہ اور اسپیکر صاحب نے، تو وہ خط کیوں نہیں پڑھا؟ اب اسپیکر نے کب بھیجا تھا خط؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 اپریل کو سو موٹو لیا تھا، سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور اس وقت بھی خبر آ گئی تھی سامنے کہ چیف جسٹس صاحب نے ساتھی جج صاحبان کو اپنی رہائش گاہ پر بلا لیا، مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد سو موٹو نوٹس لیا اور 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور اس کے بعد نوٹسز بھیج دیے گئے، اور پھر 3 دن مزید لگے، 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، مختصر فیصلہ سنا دیا، رولنگ کالعدم قرار دے دی ڈپٹی اسپیکر کی، جس کے تحت پھر وزیر اعظم نے جو اسمبلیاں توڑ دی تھی وہ بھی بحال ہو گئی، حکومت بھی بحال ہو گئی، تحریک عدم اعتماد بھی بحال ہو گئی، اور 7 اپریل کو اور 9 اپریل کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 9 اپریل کو اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی کا، اور اس میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے وہ جا کر خسمانو کھاؤ، لیکن آئینی عمل مکمل ہو۔ اچھا اب جب 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آتی ہے، سپریم کورٹ 7 اپریل کو فیصلہ دیتا ہے، 9 اپریل کو اسپیکر قومی اسمبلی سیٹ پر آ کر رات کو 11:15 بجے کہتے ہیں کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں، میں نے سائفر دیکھا ہے، اب یہ میں سیل سائفر جو اسپیکر آفس میں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کاپی چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں، ایک کاپی صدر مملکت کو بھیج رہا ہوں، اور ایک کاپی آرمی چیف کو بھیج رہا ہوں، یہ کہہ کر ریزائن کر کے چلے گئے۔ اب 9 اپریل کو اسپیکر نے پہلی بار اعلان کیا کہ ہم جو ہے سائفر بھیج رہے ہیں ان کو چیف جسٹس کو، تو فیصلہ تو 7 اپریل کو آ گیا تھا۔ 7 اپریل تک سپریم کورٹ کے سامنے جو کارروائی ہوئی، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ تو اس کی بنیاد پر دینا تھا نا، سپریم کورٹ نے اس کے بعد جب فیصلہ میں سنا دیا گیا تو اس کے بعد کوئی چیزیں سامنے تو نہیں لائی جا سکتی نا۔ تو پھر وہ 9 اپریل کو جو خط بھیجا گیا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے کے بعد آپ تفصیلی فیصلہ لکھتے،
تو خط پڑھنے کے بعد تفصیلی فیصلہ کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ حیران کن بات یہ ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے آپ کو خط لکھا اپنا تحقیقات کے لیے، صدر مملکت نے 12 مئی کو خط لکھا تحقیقات کے لیے۔ مشکوک معاملہ جو امریکی سازش والا، جس پر میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں وہ کہ یہ معاملہ زیادہ دیر چلنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بس ایک جو ہوتی ہے معمول کی ایک سفارتی احتجاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ممالک کیا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس طرح کے جو اپنا خط کو، اس طرح کی ایک سفارتی میٹنگ کو عمران خان صاحب ایک سازش قرار دے کر اور اس کو ایک ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو گئے، بلکہ اب تو وہ آ گئی نا چیز، اپنا ایک خبر آ گئی جس کی تردید نہیں کی گئی، اب وہ آڈیو آنے والی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو کہہ رہے تھے، اعظم خان نے کہا کہ جی خط میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، خط آیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اب لیٹس پلے ود اٹ، عمران خان صاحب کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، تو وہ بھی چیزیں سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب اس معاملے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اچھا ایک اور چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب صدر مملکت سے خط لکھوایا تحقیقاتی کمیشن کے لیے، تو تحقیقاتی کمیشن عمران خان صاحب خود بھی بنا سکتے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کہا ہے کہ 7 اپریل کے پاس آپ کے پاس چیز آئی تھی اور آپ 27 اپریل تک چپ رہے، اور پھر آپ نے جا کر 9 اپریل کو وہ سائفر جو ہے وہ اداروں کے حوالے کیا ہے، تو مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ تھی۔ فواد چودھری صاحب، آخری چیز، فواد چودھری صاحب نے بڑا دبنگ انداز میں پریس کانفرنس کی ہے اور آرٹیکل 6 لگانے والی باتیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی انقلاب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ سری لنکا کی طرح آئے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ پھر سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں، سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ تو چلیں جی دیکھ لیتے سیاستدانوں کو، سیاست عمران خان صاحب کو کتنی راس آتی ہے، سیاستدانوں کو جب سیاست کرنے دی جائے گی وہ تو راس نہیں آ رہی، اسی وجہ سے بار بار اعلان کر کے بلا رہے ہیں فوج کو، کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ جی مجھے انتخابات دلواؤ۔ اور آخری بات، یہ جو بھی لاہور کے انتخابات چل رہے ہیں پنجاب کے، یہ جو 20 ضمنی انتخابات 20 حلقوں پر، صوبائی حلقوں پر، اس کے متعلق بھی دیکھیں سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر رہے۔ ابھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 16 کینڈیڈیٹس کو نااہل کر دیں، الیکشن لڑنے سے پہلے نااہل کر دیں، ان کو اپنا وہ کیا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے قابل نہ قرار دیں، ان کے کاغذات مسترد کر دیں، میدان میں نہیں جا رہے اور اداروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اداروں کو جب ادارے فیصلے دیتے ہیں سیاسی معاملات کا، جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر کہتے ہیں زبردست، اور ان کے حق میں نہیں آتا تو پھر اداروں کو آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بالکل ماضی ہے ہمارا، اس طرح کا ماضی ہے، یہاں پر مارشل لا بھی لگے، یہاں پر جوڈیشل مارشل لا بھی لگے۔ افتخار چودھری ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا، یا ثاقب نثار نے جو کچھ کیا، اس کے ساتھ تو عمران خان صاحب ساتھ تھے۔ اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست میں اداروں کی مداخلت پر اگر وہ بولیں گے تو پھر کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا، تو بسم اللہ کریں فواد چودھری صاحب، آغاز تو کریں، آغاز بہت پیچھے نہ جائیں، یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس سے یہاں سے آغاز کریں، اور پھر ثاقب نثار اور پھر عمران خان صاحب کو جس طرح لایا گیا تھا وہ ساری باتیں بتا دیں قوم کو کہ کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح ہوتا رہا۔ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے، اور اس فیصلے میں امریکی سازش والا جو معاملہ ہے نا وہ عمران خان صاحب کا وہ پٹ چکا ہے۔ عمران خان صاحب جو مخالفین کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، خود گندے ہو رہے ہیں اس طرح کی پولیٹکس کر کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔